مسیح کے نام میں سب کو سلام۔ تو جے یسودی ہر شے یسودی۔ تو دوستو آئیں پاک کلام بائبل مقدس کی تلاوت کرتے ہیں۔ تو اس میں سے دیکھتے ہیں متی میں سے متی 8 باب اس کی 8 آیت سے دیکھتے ہیں۔ تو اس کا جو ٹائٹل ہے مانگو اور ڈھونڈو اور کھٹکھٹاؤ، 3 چیزیں، مانگو ڈھونڈو اور کھٹکھٹاؤ۔ تو چلیں اس کی تلاوت کرتے ہیں، پھر اس پہ کچھ دیکھتے ہیں، نظر ثانی کرتے ہیں۔ تو تلاوت کرتے ہیں۔ مانگو تو تم کو دیا جائے گا، ڈھونڈو تو پاؤ گے، دروازہ کھٹکھٹاؤ تو تمہارے واسطے کھولا جائے گا، کیونکہ جو کوئی مانگتا ہے اسے ملتا ہے، اور جو کوئی ڈھونڈتا ہے وہ پاتا ہے، اور جو کوئی کھٹکھٹاتا ہے اس کے واسطے کھولا جاتا ہے۔ تو تم میں سے کون سا آدمی ہے جو اگر اس کا بیٹا اس سے روٹی مانگے تو وہ اسے پتھر دے، یا اگر مچھلی مانگے تو اسے سانپ دے؟ پس جب کہ تمہارے برے ہو کر اپنے بچوں کو اچھی چیزیں دینا جانتے ہیں، تو تمہارا باپ جو آسمان پر ہے اپنے مانگنے والوں کو اچھی چیزیں کیوں نہ دے گا؟ پس جو کوئی کچھ تم سے ہو کہ لوگ تمہارے ساتھ کریں، وہی تم بھی ان کے ساتھ کرو، کیونکہ تورات اور نبیوں کی تعلیم یہی ہے۔ تو پاک کلام کے سنے اور پڑھے جانے پہ برکت ہو۔ تو دوستو جیسے کہ لکھا گیا کہ جیسے تم جو دنیا میں رہتے ہوئے تمہارا باپ ہے یا جو تمہارے ملنے والے ہیں، تو پہلا ٹائٹل تو یہ آتا ہے کہ باپ، جبکہ تمہارا باپ اگر برا بھی ہے، سب نہیں برے، مختلف لوگ ہیں، کوئی اچھے ہیں کوئی برے ہیں، تو مثال دی گئی ہے اگر وہ برا بھی ہے، بہت ہی برا، پر وہ اپنے بیٹوں کو، بچوں کو، اپنی اولاد کو اچھی چیزیں دینا جانتا ہے، تو اسی طرح ہی آپ کا آسمانی باپ آپ کو کیوں نہ دے گا؟ وہ جو باپ ہے اس کا رول، اور جو آسمانی باپ ہے وہ تو ہر چیز کو بنانے والا ہے۔ تو دوستو یہ دنیا میں اچھائی اور برائی کا بہت سا بتایا گیا ہے۔ اب ڈھونڈو تو پاؤ گے۔ اگر آپ دیکھیں مسیح کی کھوج نہیں کرتے، یا اگر کچھ چیز کو نہیں ڈھونڈتے جو گم گئی ہے آپ کے گھر میں، تو آپ کو خود تو نہیں نہ ملے گی، آپ کو ڈھونڈنی پڑے گی۔ اور مسیح کو، جیزس کو آپ فالو کریں گے، ڈھونڈیں گے، اسے قبول کریں گے، تو پھر پائیں گے، تو آپ دنیا کی ہر چیز پائیں گے۔ تو اگر آپ صرف بجس ڈھونڈ رہے ہیں، جو بھی مل رہا ہے اسی کو ڈھونڈتے جا رہے ہیں، تو دوستو وہ پل بھر کی چیزیں ہیں۔ تو پل بھر کی چیزوں سے بہتر آپ مسیح کو ڈھونڈیں، کیونکہ وقت بہت ہی تیزی سے ان چیزوں کی طرف جا رہا ہے جو کلام میں لکھی گئی ہیں۔ کلام فرماتا ہے، بائبل فرماتی ہے جیسے نوح کے زمانے میں ہوا تھا، لوگ کھارے پیرے شادیاں کر رہے تھے، بیاہ شادیاں، تو باڑھ آئی، بارش آئی، ان کو بہا کے لے گئی، پھر ان کو پتہ چلا۔ اسی طرح ہی دنیا اسی طرح مگن ہے اپنے کاموں میں کہ پانی آئے گا بہا کے لے جائے گا ان کو، کہ جیسے مطلب قیامت آئے گی، مسیح کی آمد، دوسری آمد ہونے والی ہے، تو قیامت سر پہ ہوگی، تو ان کو پتہ چلے گا، پھر چھاتی پیٹیں گے، وہی جو بائبل میں لکھا گیا کہ سب قومیں چھاتی پیٹیں گی۔ تو وہی اب ہونے والا ہے دوستو۔ دنیا دیکھیں کھاری پیری، ان کو ہوش ہی کوئی نہیں ہے کہ جو سب کو بنانے والا اس کا تھینک بھی نہیں کرتے، اس کو چرچ جا کے تھینک بھی نہیں کرتے، دعا بھی نہیں کرتے، کلام پڑھ کے تھینک بھی نہیں کرتے، صرف چیزیں حاصل کرتے جا رہے ہیں۔ جیسے آپ کا برا باپ بھی ہو کہ آپ کو اچھی چیزیں دینا جانتا ہے، اسی طرح ہی وہ چیزیں حاصل کرتے جا رہے ہیں، اور جو اس کا تھینک بنتا ہے وہ نہیں کرتے۔ تو دوستو آپ کے پاس ابھی بھی ٹائم ہے، وقت چینج ہوتے پتہ بھی نہیں چلے گا آپ کو کہ مسیح کی دوسری آمد ہو جائے گی۔ تو اس کے ہونے سے پہلے آپ اپنے آپ کو تیار کریں، مسیح کو قبول کریں، اور ایمانداری سے چلیں گے تو آپ سب کچھ پائیں گے۔ تو چلیں دوستو، پریز دی لارڈ، جے مسیح دی۔